السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں آگے کے لیے، اور اس پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور اسے جلدی جو ہے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح سے ہم اس پر ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگلی ہم کام کر رہے ہیں، اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے بیچ میں مارکیٹ ابھی بھی ٹریڈ کر رہی ہے۔ نہ تو اس نے ابھی تک ریزسٹنس کو بریک کیا ہے، نہ تو اس نے سپورٹ کو بریک کیا ہے، ایک رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے، سائیڈ ویز چینل بنا رہی ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے جو ریز کرنے والا ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ لو مارکیٹ نے لگایا تھا 39,541 اور ہائی دیا اس نے 43,887، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امپلسو ویو یعنی کہ مائکرو ٹرینڈ اوپر کمپلیٹ کیا اور اس کی کریکشن آئی، کریکٹیو ویو اے بی سی کے ساتھ بنی۔ جو ویو سی ہے وہ ابھی تک کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسی چیز کو جو کہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ویو سی کافی ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اسکرپٹ کے جو ریٹس ہیں، پرائز ہیں، وہ بہت زیادہ تیزی سے ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں موسٹلی۔ یہ چیز ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اپ ٹرینڈ جو اوپر کی جو مارکیٹ ہوتی ہے، بلش ٹرینڈ کی ہوتی ہے، اس میں ویو سی کے اندر موسٹلی اسکرپٹ زیادہ تیزی کے ساتھ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتے۔ لیکن جب مارکیٹ کے اندر چیزیں چینج ہو رہی ہوں، مارکیٹ کوئی انڈیکیٹ کر رہی ہو کسی چیز کے لیے یا بیرش کے لیے، ٹھیک ہے، نئے لو کے لیے، یا باٹم آؤٹ دوبارہ سے ڈبل باٹم لگانے کے لیے، یا پھر مارکیٹ جب ویکنیس کا شکار ہوتی ہے تو مارکیٹ میں ویو سی کے اندر یہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ ویو سی کے اندر اسکرپٹ پرائز تیزی سے توڑ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، ڈسکاؤنٹ کر رہی ہو، اور ویو سی کے اندر اسکرپٹ جو ہیں وہ سسٹین نہ کر پا رہے ہوں، اس کے باوجود کہ مارکیٹ بلش نظر آ رہی ہو، اور اس کے باوجود کہ اسکرپٹ سسٹین نہ کر رہے ہو، تو اٹ مینس کہ مارکیٹ کوئی جو کہ ڈیفیکلٹ ٹائپ کی سچویشن سے ٹریڈ کر رہی ہے، اور مارکیٹ کوئی نیچے کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ جو وقتی طور پر سسٹین ہوئی ہے، یہ جسٹ ڈسیپشن آف مافیا ہوتا ہے، کہ سب سے بڑا ٹول جو مافیا کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیسیو کرو، ڈیسیو کرنا ہے، اور بورڈ فلکچویشن پر لگا کے جو کہ مینپولیشن کرتے رہنا ہے، تاکہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کام کرتے ہیں مارکیٹ میں ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو کہ نیگیٹو نہ جائے، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو سینٹیمنٹ نہ بنے کسی کے مائنڈ میں کہ مارکیٹ کوئی نیچے کی بات کر رہی ہے، اور اسی طرح سلولی گریجولی وہ اسکرپٹ کے پرائز توڑتے جاتے ہیں اور انڈیکس کو سسٹین کیا ہوتا ہے۔ اب ہم نے جس طرح سے بات کی کہ 50%، ویسے جرنلی اگر بات کی جائے بلش ٹرینڈ ہے، بلش مارکیٹ ہے، تو 23% کی جو کریکشن ہوتی ہے وہ ایک مائکرو ٹرینڈ کی کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر زیادہ سے زیادہ لی جائے تو 38.2% جو کریکشن ہوتی ہے وہ انف ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی آگے جایا جائے، جو بالکل لاسٹ یعنی کہ حد ہوتی ہے آخری، کہ بلش ٹرینڈ ہو اور اوپر سے مائکرو ٹرینڈ ہو، اور اس میں 50% کی جو کریکشن ہے وہ ایسے فل فلیج لاسٹ اینڈ فائنل ہوتا ہے کہ 50% کو مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد آگے اگین اسی ایک ٹرینڈ کو اسٹارٹ لے، کنٹینیو کرے۔ لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسی وجہ سے اسی پوائنٹ کے اوپر آ کر یہ ڈیسیو بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک رینج میں مارکیٹ چلا رہے ہیں، سائیڈ ویز چینل بنایا جا رہا ہے، یہاں پر جو کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی آپریٹ یا کھیلا جا سکتا ہے کہ ابھی مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مندی یا کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، جسٹ ہولڈ آن اینڈ کیری آن، ٹھیک ہے۔ اس کیری آن کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ پوزیشنیں ہولڈ رہتی ہیں، خاص طور پر وہ پوزیشنیں جو فریش انٹریز ہوتی ہیں، فریش پوزیشن جو لی ہوتی ہیں وہ ہولڈ رہتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آسرے کا سارا کھیل ہوتا ہے، کہ ایک آسرا ملا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ابھی بھی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس پازیٹیو مارکیٹ کے دکھانے سے جو شیئر پرائز ہیں وہ تو مائنس۔ اب دیکھیں آج کی مارکیٹ پازیٹیو پلس یعنی کہ کلوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 250 پوائنٹ آج اس کے لگ بھگ کوئی پازیٹیو ٹریڈ کرتی رہی ہے۔ اس کے باوجود جو شیئر پرائز ہیں وہ نیچے ڈسکاؤنٹ ہو رہے تھے، وہ تو مائنس میں جا رہے تھے۔ ہم اگر ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی بات کرتے ہیں، یہ میرے سامنے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، سیمنٹ سیکٹر زیادہ اسکرپٹ نیگیٹو ہیں اس کے۔ اسی طرح انجینئرنگ سیکٹر دیکھیں، زیادہ اسکرپٹ اس کے مائنس میں آئے ہیں آج۔ اور آٹو سیکٹر ہے، آج آٹو سیکٹر نے کچھ شیئرس ہیں انہوں نے ایک موو دی ہے اپ سائڈ، اور اس کے ساتھ فوڈ سیکٹر ہے وہ بھی آج پازیٹیو کلوز ہوا ہے، فارما پازیٹیو ہے، ٹیکنالوجی پازیٹیو ہے۔ اب
انرجی سیکٹر دیکھیں پورا نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. بینکنگ سیکٹر آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو. مسلینئس دیکھیں آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو. اسی طرح ٹیکسٹائل ہے آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو. اٹ مینس کہ آئی تھنک یہ 60% مارکیٹ نیگیٹو کلوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. 60% جو شیئرس ہیں مارکیٹ کے وہ نیگیٹو کلوز ہوئے ہیں، اور ہم اگر بظاہر دیکھیں تو یہ پازیٹیو مارکیٹ چل رہی ہے. تو یہ ویو سی کی پاور ہوتی ہے جو وہ شو کر رہی ہے کہ مارکیٹ. ہاں ایک چیز، ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پر ریز کروں کہ جب شیئر پرائز ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہوں اور مارکیٹ جو ہے پازیٹیو ٹریڈ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ مارکیٹ کی جو ڈائریکشن وہ ویو سی کی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر پھر یہ ایک انڈیکیشن ہے جو کہ مارکیٹ بتا رہی ہے کہ مارکیٹ زبردستی یہاں پر کھڑی کی گئی ہے، مارکیٹ کو زبردستی جو ہے اس جگہ پر سسٹین کروایا گیا ہے. لیکن جیسے ہی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے، پوزیشن کلیئر کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ریز کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت انڈیکس کی جو کریکشن ہے وہ 50% ہے جو انڈیکس نے اویل کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ ایسے سیکٹر ہیں جنہوں نے 50% سے زیادہ کی کریکشن اویل کر لی ہے، جس میں آٹو سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انرجی سیکٹر ہے جو کہ 50% سے زیادہ نیچے کی کریکشن اویل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چند اور سیکٹرز بھی ہیں. اب جو ایسے سیکٹر ہیں جو اوور ٹریڈ کر رہے ہیں، ایسے سیکٹر جو ابھی اپنے اس وقت جو انڈیکس ہے وہ 50% کریکشن لے رہا ہے، لیکن اس کا ہائی اوپر کیا ہے؟ 43,887. ایسے سیکٹر بھی ہیں جو 43,887 سے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی کریکشن ہی نہیں لی. آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں، چراغ سیمنٹ کا آج بھی نیا ہائی 43,887 سے اوپر کا ہائیز آج بھی نیا ہائیز دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آج سیمنٹ سیکٹر جو سسٹین کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکٹر 50% سے زیادہ کریکشن اویل کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ مزید ڈبل باٹم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب جو سیکٹر کریکشن میں آئے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر ایگزامپل کے طور پر لے رہے ہیں، جب سیمنٹ سیکٹر اب اوور ٹریڈ کر رہا ہے، جب وہ کریکشن میں آئے گا تو یہ ڈبل باٹم تو انڈیکس لگانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اس کے لیے. تو اس لیے جو سیکٹر ابھی اوپر اوور ٹریڈ کر رہے ہیں وہ نیچے آئیں گے، اپنی کریکشنیں لیں گے. اب یہاں پر خدشہ یہ ہے کہ جس طرح سے مارکیٹ کا بیہیویئر ہے، یہاں پر بہت زیادہ کانشیس اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو بھی فریش انٹریز ہیں کوشش کی جائے کہ موقع ملے کہ انہیں بریک ایون پر نکالا جائے، ٹھیک ہے. یہ میرا ایڈوائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے فالو کرنا ہے، یہ جسٹ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ڈیپینڈس اپون یو، ٹھیک ہے. موقع دوبارہ کہ آپ کو نیچے ایک اچھی پوزیشن پر آپ کو بائنگ بھی مل جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیلیوریز والے وہ اپنی ڈیلیوریز کو خیر ہولڈ ہی رکھیں گے، وہ اوپر کی بائنگ ہوتی ہے تو اس کو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا، میں یہاں پر کرنٹ پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ریزسٹنس ہمارا 42,100 ہے اور سپورٹ ہمارے پاس ہے تقریباً 41,700 کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ میں مارکیٹ ٹریڈ کریے. جیسے یہاں سے نیچے اترتی ہے تو خرابی مارکیٹ پیدا کر دے گی، خرابی آ جائے گی مارکیٹ میں. اور اس وقت جو کرنٹ سینٹیمنٹ ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں مارکیٹ کے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ ڈبل باٹم کی طرف پاسبل ہے، جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور زیادہ یہ جو پاسبلٹیز ہیں وہ بن چکی ہیں، جس کی بیس پر میں بات کر رہا ہوں. ہم اگر سیکٹرز کو اور اسکرپٹس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کا جھکاؤ جو ہے، مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگیٹو، مارکیٹ کا جھکاؤ وہ ڈاؤن سائڈ کی طرف ہی ہے. تو دوسری صورت میں یہ، جب تک مارکیٹ کلیئرٹی نہ دے اوپر کی پرفارمنس کے لیے، مارکیٹ جب تک کلیئر نہ کرے تو تب تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے فریش انٹری کے لیے. بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے. اور آگے انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے تو مزید آگے چیزیں کلیئر کرتے چلے جائیں گے. جس طرح سے مارکیٹ آگے ٹریڈ کرے گی تو ہم بھی اسی طرح سے ساتھ ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہوئے کلیئر کرتے جائیں گے. والیوم کی بات کریں تو کل کے والیوم سے، پچھلے 2-3 دن کے والیوم سے انکریز ہوا ہے والیوم. آج کا 96 ملین کا والیوم ہے. اور آر ایس آئی اب جو ہے اپ سائڈ کا موو دکھا رہا ہے، بٹ یہ جسٹ اس کی وجہ سے جو ابھی چند سیکٹر ہیں جنہوں نے ایک کریکشن لی جو کہ نیچے کی طرف 50% سے زیادہ لی تھی، ان میں اپ سائڈ ایک جو موو ہے وہ بنتی تھی، جیسے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں بنی موو اور آٹو سیکٹر نے موو لے لی.
اسی طرح سے چند سیکٹر ہیں جنہوں نے اوپر کی موو لی ہے، اسی کی وجہ سے انڈیکس بھی آج پازیٹیو ہے. یہ جسٹ اپورڈ کریکشن تھی جو کہ لی جا چکی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مارکیٹ اب اوپر چلنا اسٹارٹ ہوگی. تو یہاں پر احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آگے پھر اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.